اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کا ہم نے شروع کیا ہوا تھا سلسلہ، اور آج ہم نے آیت نمبر 54 سے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، تو اب اپنے پیدا فرمانے والے حقیقی رب کے حضور توبہ کرو، پس آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، یہی عمل تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین توبہ ہے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے تھے، کوہ طور کے مقام پر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا تھا ان کو تورات عطا کرنے کے لیے۔ تو پیچھے سے ان کی قوم نے کیا کیا تھا کہ ان میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، اور اس کا جو دماغ ہے وہ بہت ہی الٹا چلتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ جتنا بھی سونا تھا اس کو پگھلا کے ایک اس نے بچڑا بنا لیا، کیونکہ دیکھیں اس سورہ کا نام بھی سورہ البقرہ ہے، بقرہ گائے کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو اب یہ تھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں اور ان کے دماغوں میں نا گائے بہت زیادہ فٹ تھی، کہ شاید گائے کو ایز اے معبود یہ لوگ سمجھتے تھے، کیونکہ یہ فرعونیوں کے ساتھ بہت عرصہ رہے تھے، بہت پوری زندگیاں ان کی گزری تھیں۔ تو جو فرعونی تھے وہ گائے کی پوجا کرتے تھے، اور وہ ان سے مجسمے بنوایا کرتے تھے گائے کے۔ تو ان کے دماغ میں فٹ تھا کہ جو معبود ہوگا وہ تو اسی شکل کا ہوگا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو اس لیے ان لوگوں نے ایک معبود اپنی طرف سے بنا لیا بچڑے کو، اور اس کی جو ہے انہوں نے اس کو معبود بنا کر اس کی جو ہے پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے وہ ان کے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے بہت منع کیا ان کو، لیکن ان لوگوں نے حضرت ہارون کو جھٹلایا اور ان سے کہا کہ ہم آپ کی بات بالکل بھی نہیں مانیں گے، اور وہ انہوں نے جو ہے معبود بنا لی اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو پھر کچھ لوگ اس وقت یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ اس میں شامل نہیں تھے، کچھ لوگ سائڈ پر ہو گئے تھے، اور موسٹلی جو تھے وہ تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا۔ تو بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بتا دیا کہ آپ کی قوم پیچھے سے اس طرح سے ظلم کر رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا۔ وہ فوراً سے گئے اپنی قوم کے پاس، اور جب دیکھا کہ یہ ماجرا ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنی قوم کو بہت زیادہ جو ہے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارے معبود ہیں، انہوں نے آپ کو فرعونیوں سے نجات عطا کی۔ اور ہارون علیہ السلام سے بھی انہوں نے پوچھ کی کہ آپ نے کیوں نہیں انہیں روکا تھا۔ اس پورے واقعے کا آگے جو ہے ایک اور سورہ میں بھی ذکر ہے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب جو ہے معافی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ عمل نہیں کیا وہ ان لوگوں کو قتل کر ڈالیں جنہوں نے یہ عمل کیا ہے۔ تو اب ایک طرح کی آزمائش بھی تھی ان کے اوپر کہ ایک تو اللہ کا حکم ماننا ہے، اوپر سے یہ کہ جن لوگوں نے یہ غلطی کی ہے یا جو گناہ کیا ہے وہ اب جو ہے ان کو قتل کیے جائیں گے، اور ان کے ہاتھوں قتل ہوں گے جو انہی کے قبیلوں میں سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اس پہ پھر ان لوگوں نے جو ہے اس طرح کیا کہ پھر ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اور یہ ہے کہ پھر جو باقی لوگ تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور جو توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو یہ تو ان کا بہت بڑا ایک گناہ تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی دی۔ اور اس میں ایک ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ انسان چاہے جتنا مرضی گناہ کر لے اس کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کو معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی، اور آن اے ڈیلی بیسس انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنی ڈائریکشن کو دیکھنا چاہیے کہ انسان جس ڈائریکشن میں چل رہا ہے کیا وہ صحیح ڈائریکشن ہے۔ اپنا محاسبہ انسان کا بہت ضروری ہے، سیلف ریفلیکشن بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر صرف عبادات اور نیکیاں کرتے رہنا اس سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے آپ کے ساتھ، اپنے انر سیلف کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتا، اور جب تک اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ اس طرح سے مضبوط نہیں ہوتا۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پھر جب آپ کوئی بھی غلط کام کرنے لگتے ہیں نا تو آپ کو فوراً سے دماغ میں سگنل آ جاتا ہے، دل آپ کا فوراً سے لرز جاتا ہے، وہ پھر آپ کو وہ کام کرنے نہیں دیتا۔ تو اور اس کے بعد یہ کہ انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، تو وہ ایک نبی تھے، اس کے باوجود وہ استغفار کیا کرتے تھے، تو ہم مسلمانوں پہ تو بہت زیادہ یہ چیز فرض ہے۔ آگے بنی اسرائیل کے مختلف واقعات کا ہر آیت میں جو ہے وہ ذکر ہے، میں ساتھ ساتھ اس کو انٹرپریٹ کرتی جاتی ہوں۔
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو آنکھوں کے سامنے بالکل آشکار دیکھ لیں، بس اس پر تمہیں کڑک نے آ لیا جو تمہاری موت کا باعث بن گئی اور تم خود یہ منظر دیکھتے رہے۔ اب اس میں یہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ، کیونکہ ان کی اپنی فرمائشیں ہوتی تھیں، انہوں نے یہ فرمائش کی اللہ تعالیٰ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم اللہ تعالیٰ جو ہے جو آپ کے معبود ہیں ان پر تب ایمان لائیں گے جب ہم پہلے ان کا کلام سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا، اس قوم سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا اور کئی دفعہ کیا تھا، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ہمیں عین الیقین حاصل کرنا ہے، ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھنا ہے اللہ کو۔ جب اس طرح کی فرمائشیں کرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک کڑک جو تھی، بہت زور کی بجلی کی کڑک آ گئی اور وہ جہاں کے جہاں تھے وہ بس وہیں رہ گئے، وہ دیکھتے رہ گئے اور ان کو جو ہے فوراً مطلب یہ ہوگا کہ ان کی مطلب ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ ان کی جان چلی گئی تھی ان سب لوگوں کی، اور ایک میں یہ آتا ہے کہ وہ سب بے ہوش ہو گئے تھے۔ زیادہ کبھی یہ ہے کہ ان کی جان چلی گئی تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں جو واپس لوٹا دی تھی ان کے جسموں میں کہ شاید یہ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئیں، لیکن وہ اتنے ہر دھرم قوم تھی کہ وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو، یعنی کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، شکر ادا کرو، ایمان لے کر آؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا شکر کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے۔ جس انسان کا ایمان جتنا زیادہ ہائی لیول پہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ شاکر انسان ہوتا ہے، شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کو شکر کو جو ہے نا اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ انکلوڈ کرنا چاہیے، کیونکہ شکر سے انسان کی نعمتیں بڑھتی ہیں۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَكُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم پر وادی طیہ میں بادل کا سایہ کیے رکھا اور ہم نے تم پر منو سلوہ اتارا کہ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، سو انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا مگر اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اب اس میں ہوا یہ تھا کہ شام جو ملک ہے اس پر ایک قوم جو ہے وہ بہت زیادہ حاوی ہو گئی تھی اور وہ بہت مضبوط قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ اب آپ ان سے جہاد کریں، تو بنی اسرائیل نے جہاد سے انکار کر دیا کیونکہ دوسری قوم جو تھی وہ بہت طاقتور تھی اور ان کا ایمان بہت کمزور تھا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک وادی کے اندر بھٹکا دیا تھا، ایک وادی میں چلے گئے تھے، وہاں پہ وہ بھٹک گئے تھے اور وہ بہت کھلی زمین تھی اور وہاں پہ یہ بھٹک گئے تھے اور بہت اذیت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ کیا کہ جب ان کی بہت تکلیف بڑھ گئی اور تکلیف ان کی دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر حکم ہوا کہ آپ اپنا عصا جو ہے وہ زمین پر ماریں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ چشمے پھوٹ پڑے تھے پانی، کیونکہ بس پانی بھی میسر نہیں تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازنا شروع کر دیا تھا وہاں پہ اس وادی طیہ میں۔ ان کے اوپر بادلوں کا سایہ رہتا تھا تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے، ان کا جو لباس تھا وہ بڑھتا رہتا تھا، مطلب ان کو نیا لباس لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کا جو لباس تھا وہ خود بڑھتا رہتا تھا، اور جو بوسیدہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور یہ ایک معجزہ تھا ان کے لیے۔ اور کھانے کا سامان اللہ تعالیٰ یہ کرتے تھے کہ ان کے لیے منو سلوہ اتارا جاتا تھا آسمان سے۔ اب اس میں روایات کے مطابق یہ ہے کہ من جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے تھے شبنم کے قطروں کی طرح کے، اور وہ میٹھے ہوتے تھے، اور وہ جو تھا وہ رات کے وقت میں آسمان سے اترتا تھا، مطلب یہ جو درخت ہوتے ہیں ان پہ چپک جاتا تھا درختوں کے پتوں پہ، اور یہ صبح اٹھ کے اس کو اتار لیتے تھے اور کھا لیتے تھے۔ اور سلوہ کچھ لوگ کے مطابق کہ وہ ایک بٹیر کی طرح کوئی پرندہ تھا جو بھنا ہوا ہوتا تھا، وہ ان کے لیے آیا کرتا تھا، یعنی کہ گوشت ان کو ملتا تھا آن اے ڈیلی بیسس، تو ان کی جو خوراک کی جو ساری ضرورت ہے وہ پوری ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو کھانا ان کو ملتا تھا وہ بہت ہی زیادہ بہت ہی عمدہ اس کا ذائقہ ہوتا تھا، جس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی ایسا کھانا نہیں کھایا تھا۔ انہوں نے پھر کیا یہ تھا کہ جو پرندے ان کو ملتے تھے کھانے کے لیے، جو بھنے ہوئے گوشت ملتا تھا، انہوں نے اس بٹیر کو جمع کرنا شروع کر دیا، جس سے وہ بٹیر جو تھا وہ سڑ گیا۔ اور اگر اس میں یہ کہ کسی بھی چیز کو انسان کو جمع نہیں کرنا چاہیے، اس میں ایک ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطْوَةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، اور یہ کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے جانا اے ہمارے رب ہم سب خطاؤں کی بخشش چاہتے ہیں، تو ہم تمہاری
گزشتہ خطائیں معاف فرما دیں گے اور علاوہ اس کے نیکوکاروں کو مزید لطف و کرم سے بھی نوازیں گے۔ اس میں یہ تھا کہ ان کو ایک شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا کہ اب آپ جو ہے اس بستی سے کسی بستی میں انہوں نے جانا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے حکم دیا کہ جب آپ جائیں اس بستی میں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جائیے گا، اور اس کے دروازے پہ جو شہر کا دروازہ ہے اس پہ سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جائیے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، کیونکہ یہ بہت ہی ہر دھرم قوم تھی، یہ جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا وہ جو لفظ تھا نا اس کو بدل دیا۔ انہوں نے سجدہ کیا اور یہ خنتواتن کہتے ہوئے جا رہے تھے۔ خنتواتن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں اناج دو یا ہمیں روٹی دو، اس ٹائپ کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوئے، کیونکہ یہ انہوں نے اپنی منمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طاعون کی بیماری جو ہے وہ ایک سخت آفت آسمان سے ان کے اوپر اتار دی گئی تھی، اور اس میں مبتلا ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے حکم عدولی کی تھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی۔ لہٰذا ارشاد فرمایا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ پھر ان ظالموں نے اس قوم کو جو ان سے کہا گیا تھا ایک اور کلمہ سے بدل ڈالا، سو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے بصورت طاعون سخت آفت اتار دی، اس وجہ سے کہ وہ مسلسل حکم عدولی کر رہے تھے، یعنی کہ ایک کے بعد ایک جو ہے نا یہ حکم عدولی کر رہے تھے، تو اس پر ان کو یہ ہوا تھا۔ اور طاعون کی جو بیماری تھی اس سے 70,000 افراد جو تھے ان کے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اب اس میں ظلم کی بات ہے تو ظلم جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے انسان یا جانور پہ ظلم کرنا، مخلوق پہ ظلم کرنا، اور دوسرا ہے اپنی جان پر ظلم کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے پھر آخرت میں جو ہے وہ عذاب ہوگا اس کو، تو اس کی اپنی جان جو ہے وہ ہلاک ہوگی اس سے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مارو، تو پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، واقعتاً ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے فرمایا اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ اور پیو، لیکن زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ اب اس میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ ایک عصا ماریں تو 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اچھا 12 چشمے کیوں پھوٹے تھے؟ کیونکہ ان کی جو یہ قوم تھی اس کے 12 گروہ تھے۔ یہ جو ان کی قوم تھی نا بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل بیسیکلی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے نا ان کو ملا کے یوسف علیہ السلام کو ملا کے 12 بھائی تھے، ٹھیک ہے؟ اور ان سے پھر یہ ہوا تھا کہ 12 قوم میں 12 گروہ بنے تھے، 12 قبیلے بن گئے تھے، اور یہی وہ 12 قبیلے جو تھے وہ آگے بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ تو یہ انہوں نے ان کے لیے 12 چشمے پھوٹے تھے، ہر کسی نے اپنا چشمہ پہچان لیا اور اس کو جو ہے وہ پانی مل گیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رزق کھاؤ پیو، جو مرضی تم نے کھانا ہے کھاؤ پیو، لیکن اللہ کی حدود سے باہر نہیں نکلو اور فساد انگیزی نہ کرو۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ یہ ڈیمانڈ تھی، لیکن یہ بہت ہر دھرم قوم تھی، لیکن اور یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی جو حکم ہے اس کو ڈینائی کر کے اپنی منمانی کرتی تھی۔ ان کو حلال کھانے کا حکم دیا گیا تھا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، اب یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم فقط ایک کھانے یعنی من و سلوہ پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ اور کھکھری اور گھیوں اور مسور اور پیاز پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو؟ اگر یہی تمہاری خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں اتر جاؤ،
یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ کچھ میسر ہوگا جو تم مانگتے ہو، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کم عقلی کا ثبوت دیا اور ناشکری کی، اور اب اس میں یہ بھی ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ قابل تعظیم ہیں، ان کا نام نہیں لینا چاہیے، مگر بنی اسرائیل جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے تھے۔ اور دوسری اس میں چیز یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ کچھ نہیں اگاتی اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ اللہ نے اپنی معرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اس لیے مجاز میں جو ہے ان کی طرف نیت کرنا جائز ہے۔ حد سے تجاوز کرنے سے مراد اس میں یہ ہے کہ ناشکری کرنا اور اللہ کا حکم نہ ماننا اور اللہ کے ہر حکم کا انکار کرتے رہنا۔ اور ان لوگوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور دیگر انبیاء کا قتل کیا ہوا تھا، اس لیے یہ کہا گیا کہ ناحق قتل کرتے تھے۔ اب دیکھیں ان پر بنی اسرائیل کے اوپر من و سلوہ جیسی اتنی خوبصورت نعمت اتر رہی تھی، اللہ تعالیٰ ان سے کتنا زیادہ ان کے اوپر اپنی نوازشیں کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا اللہ سے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ ہمارے لیے ساگ اور کھکری اور اس طرح کی عام چیزیں اتارے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اتنی اچھی چیز کے بدلے میں ایک عام سی چیز مانگتے ہو۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے ہمیں اللہ کی طرف سے بہت اچھی اور عمدہ چیز عطا کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور ہم اس کو ادنا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی میٹر کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے ہماری لائف میں، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، ہم اس بہت خاص سی چیز کو بہت فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، سم ٹائمس بہت فار گرانٹیڈ لے کر چھوڑ دیتے ہیں اور کسی عام سی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ سم ٹائمس ہماری کچھ ڈریمز ہوتی ہیں جو کہ جن سے زیادہ بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیتے ہیں، لیکن وہ ڈریمز فلفل نہیں نہ ہوتی، تو ہمارے دل میں بس وہی ایک افسوس لگا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی وہ ڈریم یا وہ چیز ہمیں اچیو نہیں ہوئی۔ تو اس میں ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ عطا کر دیں وہ زیادہ بہترین ہوتی ہے انسان کے لیے، بجائے اس کے کہ جو انسان کی اپنی خواہش ہو۔ اور اب اس میں بنی اسرائیل کے اوپر کیا ہوا تھا، اس رویے کی وجہ سے ان کے اوپر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت غضب نازل کیا تھا۔ اس لیے اکثر ہمیں یہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو چہرے ہیں وہ مسخ ہو جاتے تھے اکثر، اور اس کے علاوہ ان یہ ہوتا تھا کہ جو بندہ گناہ کرتا تھا نا، کوئی بھی گناہ کا کام کرتا تھا، تو صبح کے وقت اس کے دروازے پر وہ گناہ لکھا ہوا آتا تھا اس کے نام کے ساتھ، فرشتے لکھ کے جاتے تھے کہ اس فلاں بندے نے یہ فلاں گناہ کیا ہے۔ اور ان کی شریعت میں تھوڑی سختی ہو جاتی تھی، ان کی جو ہے نا بہت سخت حکم ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ نارمل جو ایک آسان حکم ہے جب اس کو نہیں مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ اور سخت کر دیتے تھے حکم کو، اور پھر یہ اس کو تو بالکل نہیں مان سکتے تھے کیونکہ اتنا تو ان کا لیول ایمان کا تھا نہیں، تو پھر وہ ان کو سزا بھی بہت زیادہ لیول کی ملتی تھی حکومت دولی کرنے کی۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کو جو اللہ کا حکم مل رہا ہو، اس کو سمجھ آ رہی ہو، بات اتنی جیسی سمجھ آ رہی ہے آپ کو وہ اس کو لے لینا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ کیلا وکالا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیسے تھا اور وہ کیسے تھا اور کیوں تھا، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور ان کی شریعت میں اور بھی پھر اگر ہم دیکھیں نا اور پڑھیں آگے تو بہت مشکل احکامات تھے، کیونکہ شروع میں آسان احکام نازل ہوتے تھے، پھر ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ حکم جو ہے وہ سخت ہو جایا کرتے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابی تھے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اچھے اعمال کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اب اس میں جو ایک تو ہو گیا یہود اور دوسرا ہے نصارہ کا مطلب ہوتا ہے عیسائی، اور جو صابی ہے وہ ایسی قوم تھی جس میں بہت سے فرقے تھے، اور بعض جو تھے وہ زبور پر ایمان رکھتے تھے، بعض جو تھے وہ بت پرست تھے، بعض ستاروں کو پوجتے تھے، اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تمام صابی قوم تھی۔ اچھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لے کر آئے گا پھر اس پر استقامت لائے گا اس کے لیے اجر ہے، لیکن صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اچھے اعمال کی بھی ضرورت ہے۔ تو جو اچھے اعمال بھی کرے گا تو اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے وہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اور اس کے لیے اچھا اجر ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْتُكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس کتاب تورات میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔
اب اس میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جو ہے نا، جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تبلیغ کی تو ان لوگوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہم سے کلام نہیں کریں گے یہاں تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس پر ایسے ہوا تھا کہ ایک فرشتہ آیا آسمان سے، اور اس نے کیا کیا کہ ایک پہاڑ ان کے اوپر لا دیا، بالکل ان کے سروں کے اوپر لے کر آ گیا کہ اگر اب بھی تم ایمان نہ لے کر آئے تو یہ جو ہے نا پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ تو یہ ڈر گئے اور یہ فوراً سے ایمان لے آئے۔ بظاہر یہ جبر ہے مگر حقیقتاً یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ ان کو بچانا چاہتا تھا، کیونکہ اللہ کی اطاعت کی طرف وہ مائل ہونے کا جب کوئی مائل ہوتا ہے تو وہ اس کو مائل ہونے والے کو فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ چاہتا تھا کہ ان کو آخرت کا عذاب نہ ملے اور یہ ایمان لے آئیں کسی طریقے سے، کیونکہ کسی طریقے سے بھی نہیں لا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی سختی کی تھی ان کے اوپر۔ تو یہاں پہ اس واقعے کا ذکر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر اس عہد اور تنبیہ کے بعد بھی تم نے روگردانی کی، پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور وہ تمہیں نہ بچاتا تو تم تو بالکل برباد ہو جاتے اور تم تو ایمان نہیں لائے۔ اور یہ ہے کہ اگر نافرمانی کے جواب میں اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہ ہو تو یہ ہمارا کمال نہیں ہوتا، یہ فقط اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، تو انسان کو یہ چیز بھی سوچنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ کونوا قردۃ خاسئین۔ اور اے یہود، تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن کے احکام کے بارے میں سرکشی کی تھی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اب اس میں ہفتے کے دن کا ذکر ہے۔ اچھا، اس میں ایک واقعہ ہے جو میں پہلے بیان کر دیتی ہوں، آگے آیات جو ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ ہفتے کے دن کو ان کا ہولی ڈے ہوا کرتا تھا، مطلب یہ عبادت کا دن ہوا ہوتا تھا ان کے لیے، سیٹرڈے جو تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے، اور یہ لوگ جو تھے، یہ جو ان کی بستی تھی وہ پانی کے قریب کسی جگہ پر تھی، ان کے جو ہے نا بستی کے قریب پانی یا دریا جو تھا وہ تھا۔ اس وجہ سے یہ کیا کرتے تھے، ان میں سے موسٹلی لوگ جو تھے وہ مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، انہیں بیچتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ہفتے والے دن، کیونکہ ہفتے کو بھی شکار کرتے تھے، ان کو منع تھا کہ شکار نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے یہ کیا کہ ہفتے کے دن نا مچھلیاں زیادہ اوپر آ جاتی تھیں دریا میں، بہت زیادہ مچھلیاں آ جاتی تھیں۔ تو اس میں یہ دیکھ کے ان کے دل للچاتے تھے، تو یہ کیا کرتے تھے کہ جمعے کے دن نا یہ گڑھے کھود دیتے تھے یا جال ڈال دیتے تھے اپنے اس دریا میں کہ ہم ہفتے کے دن نکال لیں گے۔ ہفتے کے دن یہ شکار نہیں کرتے تھے، یہ عبادت کرتے تھے، لیکن ہفتے کے دن جب گزر جاتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے کہ وہ جال نکال لیتے تھے کہ ہم نے تو نہیں کی، ہم نے تو شکار نہیں کیا، ہم نے تو اللہ کا حکم مانا۔ یہ اپنی طرف سے بہت زیادہ اسمارٹ بن رہے تھے، لیکن اللہ کو ان کی ہر چیز کا پتہ تھا۔ تو یہ جو سرکشی انہوں نے کی تھی اس کی وجہ سے ان کے جو چہرے تھے وہ مسخ ہو گئے تھے اور بندر بن گئے تھے۔ اب اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اکثر لوگ اس طرح کا کہتے ہیں کہ جو بندر آج جو ہیں وہ انہی کی قوم میں سے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ جو بندر تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے، وہ بندر بن گئے تھے اور وہ بالکل ان کی عقلیں زائل ہو گئی تھیں اور وہ ہلاک کر دیے گئے تھے۔ وہ یہ بندر نہیں ہے۔ یہ جو بندر نارملی منکیز ہم دیکھتے ہیں جو کہ اینیمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور کریچر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، یہ ایک جانور ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن ہاں ان کی شکلیں بھی بندروں جیسی ہو گئی تھیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پس ہم نے اس واقعے کو اس زمانے اور اس کے بعد والے لوگوں کے لیے باعث عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے موجب نصیحت بنا دیا۔ اب اس میں یہ تھا کہ یہ لوگ 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک نے نافرمانی کی تھی، یعنی کہ یہ جو ہفتے کے دن کا انہوں نے کیا تھا۔ ایک قوم نے پوری طرح سے، ایک جو ان کا گروہ تھا انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ دوسرا جو تھا وہ خاموش رہا تھا، اور جو تیسرا تھا وہ اس نے جو ہے وہ بالکل بھی ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جو مرتکب ہوئے وہی عذاب میں پھنس گئے تھے، اور 3 دن تک وہ اسی حالت میں رہے تھے اور اس کے بعد وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ بولے کیا آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ان کے دماغوں میں گائے بہت زیادہ سمائی ہوئی تھی ایز اے معبود، تو اس لیے ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ گائے ذبح کر دیں۔ تو اب اس میں ایک ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اکثر ایک چیز ہمیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے یا کوئی
کوئی چیز ہمیں بہت زیادہ پسند ہوتی ہے، اللہ اسی کی قربانی مانگ لیتے ہیں ہم سے، تو وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان اس چیز کو قربان کر کے نا آزاد ہو جائے، تو یہ چیز اس وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ تو اب ایک اس میں یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہیں حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے اب ایک گائے ذبح کرنی ہے، تو یہ لوگوں نے ان کے عقل میں یہ بات نہیں کہ اللہ کیسے حکم دے سکتا ہے کہ ہم گائے ذبح کریں، مطلب اس کا کیا فائدہ ہے گائے ذبح کرنے کا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا آپ ہمارے سے مذاق کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو نبی سے بات کرنے کے مینرز بھی نہیں تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ لوگ بالکل اس طرح کے تھے کہ ان کو بالکل بھی نبیوں سے بات کرنے کی طریقہ نہیں تھا۔ انبیاء کی طرف غلط بات کا منسوب کرنا بہت زیادہ منع ہے، جیسے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت سوال سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کثرت سے سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ بنی اسرائیل کو جو ہے نا بہت زیادہ جو سوال کرتے تھے، ان کی وجہ سے ان کی آزمائشیں بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو جاتی تھیں۔ اب اس میں جو پورا واقعہ ہے وہ یہ ہوا تھا کہ ان کی قوم میں ایک بندے کا قتل ہو گیا تھا، اور مقتول جس کا قتل ہوا تھا اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ جو قاتل تھا وہ بھی مکس ہو گیا تھا لوگوں میں، اور سب نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ قاتل کون ہے، اور جو قاتل خود تھا اس نے خود بھی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس بندے کو کس نے قتل کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ساری اصلیت ظاہر کرنی تھی اور ان کا امتحان بھی مقصود تھا، لہٰذا یہ ہوا کہ ان کو حکم دیا کہ آپ ایک گائے ذبح کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانی تھیں ان کو، بہت سارے سبق دینے تھے ان کو۔ اس ایک واقعے میں اتنے زیادہ سبق ہیں ان لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ پھر یہ ہوا تھا کہ انہوں نے پہلے تو سوال جواب شروع کر دیا کہ اچھا وہ گائے کیسی ہو، اچھا ہم ذبح کرتے ہیں ابھی، اور انہوں نے بہت زیادہ ٹال مٹول سے کام لیا، انہوں نے بہت زیادہ اس کی نشانیاں پوچھیں، تو جب وہ پھر جتنی نشانیاں پوچھتے تھے اتنا ہی میٹر جو ہے وہ ان کے لیے سخت کر دیا گیا، اس کے ایسے پیرامیٹرز اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیے کہ وہ گائے ملنا بہت مشکل ہو گئی، بالکل تقریباً ناممکن ہو گئی۔ اور بنی اسرائیل میں ہی ایک شخص تھا، وہ بہت زیادہ نیک انسان تھا، اور وہ اپنی والدہ کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتا تھا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ ان سے پیار کرتا تھا، اور یہ تھا کہ بہت غریب تھا، وہ ماں بیٹا دونوں بہت غریب تھے، اور ان کے پاس وہ گائے تھی، اور اس گائے کی بالکل وہی بالکل ویسی شکل و صورت، بالکل سیم وہ ویسی گائے تھی۔ تو ان لوگوں نے جب وہ گائے خریدی، یہ لوگ جب بنی اسرائیل وہاں پہ گئے اور انہوں نے وہ گائے دیکھی، تو انہوں نے وہ گائے خریدی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام یہ حکم لے کر اترے تھے موسیٰ علیہ السلام پر کہ یہ گائے جو ہے اب یہاں سے خرید لیں، اور انہوں نے ایک کھال بھر کے سونا دیا، اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ گائے خریدی تھی۔ ان کو بہت زیادہ اپنا سونا جو ہے وہ دینا پڑا تھا، اور یہ بہت لالچی لوگ تھے، اور ان کے لیے مال بہت زیادہ ایک امپورٹنس رکھتا تھا۔ تو پھر ہوا یہ تھا کہ جو وہ ماں بیٹا تھے ان کا بھی بھلا ہو گیا تھا، اور ان لوگوں کے جو ہے وہ گائے بھی مل گئی تھی۔ اب انہوں نے گائے جو ہے وہ جب لے کر آئے اپنے قبیلے میں واپس، تو وہاں انہوں نے اس کو ذبح کیا، اس کی ذبح کا حکم دیا گیا تھا، اور پھر اس کا ایک ٹکڑا لے کے اس جو مقتول تھا اس کے سر پہ مارا، انہوں نے وہ مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو جو مقتول تھا وہ زندہ ہو گیا تھا، اور اس نے قاتل کا پتہ بتا دیا، تو اس سے ان کا جو میٹر تھا وہ سارٹ ہو گیا تھا۔ اب اس میں ایک حکمت یہ تھی اللہ تعالیٰ کی کہ ایک تو ان سے گائے ذبح کروانی تھی، دوسرا ان کا امتحان تھا کہ یہ کیا کریں گے، تیسرا یہ تھا کہ جو وہ ماں بیٹا تھے ان کا بھی بھلا کرنا تھا اللہ نے، اور چوتھا یہ تھا کہ یہ لوگ بہت زیادہ کہتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے، تو اللہ نے ان کو یہ دکھا دیا کہ تم مرنے کے بعد ایسے زندہ ہوگے۔ اور یہ جو سورہ ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، تو وہاں کے جو یہود تھے اور جو باقی کفار تھے ان کے لیے بھی ایک طرح سے ایک ریمائنڈر تھا کہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے ایک اور نصیحت یہ ہے کہ سم ٹائمز ہم کسی چیز کو بہت ہی مشکل سمجھتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہوتی، اللہ کے لیے ہر کام بہت آسان ہے۔ اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا دل جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ شاید ہم اندر سے ڈیڈ ہو چکے ہیں، شاید ہمارا دل مردہ ہو گیا، اب یہ واپس کبھی زندگی کی طرف آ ہی نہیں سکتا۔ تو وہ رب جس نے اس مقتول کو زندہ کر دیا تھا، اور وہ رب جو ہمیں قیامت کے دن اٹھائے گا، تو وہ کیا آپ کے مرے ہوئے دل کو زندہ نہیں کر سکتا؟ وہ کیا دوبارہ اس میں زندگی کی لہر نہیں دوہرا سکتا؟ وہ بالکل کر سکتا ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اور یہ ہم انسان ہیں جو کہ بہت ہماری جو سوچ ہے نا وہ بہت چھوٹی ہے، اور جو اللہ ہے وہ تمام قدرتوں کا مالک ہے، تو اس سے ہمیشہ جو ہے وہ اچھا گمان رکھنا چاہیے انسان کو۔ تو لہٰذا ارشاد فرمایا قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا قال ان یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تأمرون۔
تب انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بالکل کم عمر اوسر، بلکہ درمیانی عمر کی راس ہو۔ بس اب تعمیل کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اگر یہ ڈائریکٹ اس گائے کو ذبح کر دیتے نا تو پھر ان کو اتنا اسٹرکٹ حکم نہیں ملتا، لیکن اب ان کو ایک اسپیسیفک مل گیا تھا کہ ایک جوان گائے لے کر آنی ہے، درمیانی عمر کی ہو، جس کو ذبح کرنا ہے۔ اور ساتھ میں یہ ریمائنڈر دے دیا گیا کہ اب حکم کی تعمیل کرو اور زیادہ سوال نہیں کرو، لیکن انہوں نے پھر بھی سوال کیا۔ قالت لنا ربک یبین لنا ما لونہا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، اور پھر بولے اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کی رنگت خوب گہری ہو، ایسی جاذب نظر ہو کہ دیکھنے والوں کو بہت بھلی لگے۔ اب یہ اتنی زیادہ اٹریکشن والی گائے ان کو ڈھونڈنے کا جو ہے وہ حکم مل گیا تھا، تو یہ حکم اور سخت ہو گیا تھا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون۔ اب انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح فرما دے کہ وہ کون سی گائے ہے، کیونکہ ہم پر گائے مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ وہ گائے کے لیے جو پیرامیٹرز تھے وہ بہت مشکل ہو گئے تھے، انہوں نے مزید سوال کیا کہ بتائیں گے وہ اور کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما قادوا یفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ کوئی گھٹیا گائے نہیں بلکہ یقینی طور پر ایسی اعلیٰ گائے ہو جس سے نہ زمین میں ہل چلانے کی محنت لی جاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بالکل تندرست ہو، اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرنے والے معلوم نہ ہوتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ان کے دل میں بہت زیادہ ٹیڑھا پن ہے اور یہ کبھی بھی اس حکم کو نہیں مانیں گے، اور وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے، لیکن ان کے لیے حکم بہت جب سخت ہوتا جا رہا تھا تو ان کو یہ تھا کہ مطلب اس سے پہلے کہ اب اس سے بھی زیادہ سخت ہو، تو انہوں نے وہ گائے جو اس کو ذبح کر دیا ڈھونڈ کے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم آپس میں اس کے الزام میں جھگڑنے لگے، اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے۔ اب اس میں وہی اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ آیات پہلے آ گئی ہیں اور جو قتل کا واقعہ ہے اس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے، لیکن وہ بات وہی ہے اس میں۔ اب اس میں جو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے وہ یہ کہ نافرمان قوم کو جو سزا دینا مقصود تھا اللہ تعالیٰ کا، کہ وہ بہت مشقت میں مبتلا ہوئے تھے، اور جو نوجوان انسان تھا جس کی وہ گائے تھی وہ والدین کا فرما بردار بہت زیادہ تھا، اسے اللہ دنیا میں انعام دینا چاہتا تھا، اس لیے یہ سب کچھ ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو مشرکین مکہ یوم آخرت میں زندہ ہونے کے منکر تھے، اس لیے اللہ نے انہیں یاد دلانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، تو یہ ساری باتیں اس سے مقصود تھیں۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پھر ہم نے حکم دیا کہ اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اور اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے اور قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو، یعنی کہ جتنا اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں گے نا، اس کی قدرت کو دیکھیں گے، آپ کا ایمان اور زیادہ ایلیویٹ ہوگا اور آپ کو اور زیادہ یقین آئے گا اللہ کے اوپر۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ہم صفات کو دیکھتے ہیں، ان پہ غور کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہمارے دل میں اور زیادہ راسخ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو یہ چیز کرتے رہنا چاہیے، اور قرآن بھی ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ انسان کے دل میں راسخ ہو، اس کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، سو تم کثرت سے موت کو یاد کیا کرو اور ذکر کیا کرو اللہ تعالیٰ کا، قرآن کو پڑھا کرو، تو اس لیے جو ہے اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔
پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ سختی میں پتھروں جیسے ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ بے شک پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور یقیناً ان میں سے بعض وہ پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی ابل پڑتا ہے، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ افسوس تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی، خستگی اور شکستگی بھی نہیں رہی، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ یعنی کہ اس کے بعد بھی، اتنے سارے واقعے کے بعد بھی وہ لوگ کچھ ایسے تھے ان میں سے جو ایمان نہیں لے کر آئے تھے، تو یہاں پر ان کا ذکر ہے کہ اس سے تو پتھر اچھے ہوتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اپنی زبان میں اللہ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ مطلب جتنے بھی نباتات، جمادات، حیوانات ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہماری جو حصے ہیں، ہماری جو سینسز ہیں وہ ان کو فیل نہیں کر سکتی ہیں۔ اور پتھروں میں بھی دیکھیں بہت پتھر بھی سخت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے جو دل تھے ان کو پتھروں سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ پتھر جو ہے وہ بہت سخت ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً سے کہا کہ نہیں، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ کیوں یہ کہا گیا؟ کیونکہ پتھر بھی جو ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، کسی میں سے پانی نکل آتا ہے، کوئی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، جیسے دیکھیں بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں ان میں دراریں پڑ جاتی ہیں، وہ بھی ٹوٹ جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک پروسیس ہے جو ہو رہا ہے، تو اس کا ذکر ہے۔ ان کے جو دل تھے نا وہ بہت سخت تھے، کیونکہ اتنا بڑا واقعہ دیکھ کر بھی وہ عبرت نہیں حاصل کر پا رہے تھے، اور پتھروں میں بھی جو ہے وہ شعور ہوتا ہے، اللہ نے الہام عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا تھا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت رکھتے ہیں، تو لہٰذا یہ کہ پتھروں سے بھی اگر انسان سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے، اور اپنے دل کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کیا اللہ کی آیات کی میرے دل کے اوپر کوئی اثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یہ انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ اگر نہیں ہو رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دل بہت زیادہ سخت ہو گیا ہے، آپ کو تجدید ایمان کی ضرورت ہے انسان کو، تو اپنا محاسبہ اور یہ جو ہے نا اپنی سیلف ریفلیکشن یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ